الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزیز طلباء، آج کی اس خوبصورت باوقار اور پرمسرت نشست میں میری گفتگو کا عنوان دینی مدارس کی لازوال خدمات ہیں۔ سامعین احتشام، تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو صفحات بتائیں گے 1857 کے بعد انگریز حکومت نے جب سارا نظام درہم برہم کر دیا تھا، دینی مدارس ختم کر دیے تھے، نظام تعلیم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا، اس وقت ملت کو سہارا دینے کے لیے دو طبقے میدان عمل میں آئے۔ انہوں نے ملت کو سہارا دیا۔ دونوں طبقوں نے الگ الگ شعبوں کی ذمہ داری قبول کی۔ ان میں سے ایک طبقہ علماء کا تھا جس نے قرآن و سنت کی تعلیم کو باقی رکھنے میں اپنی ذمہ داری قبول کی اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے تحفظ کا وعدہ کیا۔ اس طبقہ نے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اور اس مقصد کے حصول کے لیے عوام سے تعاون کے لیے رجوع کیا۔ کائنات کے مشکل ترین امور میں سے ایک مشکل امر کسی سے سوال کرنا، کسی سے مدد مانگنا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ علماء نے اس مشکل کام کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی خاطر قبول کیا۔ سرکاری تعاون سے بے نیاز ہو کر عوامی تعاون کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیم کو باقی رکھا، اسلامی تہذیب و ثقافت کا تحفظ کیا۔ الحمدللہ دینی مدارس یہ کام بہترین انداز میں کر رہے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ سامنے آیا جس نے قوم کو جدید علوم سے بہرہور کرنے کی ذمہ داری قبول کی، سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھانے کا وعدہ کیا، انگریزی اور جدید زبانوں کی تعلیم سکھانے کا وعدہ کیا۔ اس طبقہ کو اس کام کے لیے ریاستی مشینری کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی۔ اس طبقہ نے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے قومی خزانے کے اربوں روپے خرچ کر ڈالے۔ اس طبقہ کو سرکاری وسائل میسر رہا، ریاستی تعاون پورا حاصل رہا۔ اب اگر تنقیدی جائزہ لیا جائے تو یہ بات ہر صاحب عقل پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ اس طبقہ نے جس کو ریاستی تعاون پورا حاصل رہا، انہوں نے ملت کو کیا دیا۔ مدارس انہیں ریاستی مشینری کی پشت پناہی تو کیا حاصل، الٹا ریاست کی طرف سے ہر قسمی رکاوٹوں، مشکلوں اور تکلیفوں، صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ریاست کی طرف سے ہر قسمی مشکلات اور رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے ملت کو کیا دیا۔ آج اگر ملک کے کسی گوشے میں دینی تعلیم کا انتظام نہیں، قرآن یا سنت کی آواز نہیں لگ رہی، دینی صدائیں بلند نہیں ہو رہی، تو مدارس مجرم ہیں۔ مدارس نے جو ذمہ داری اٹھائی اس کو پورا نبھایا۔ یہ دینی مدارس قوم و ملت کو جہاں تعلیم سے بہرہور کرتے ہیں، وہاں ان کی ضروریات مثلا خوراک، رہائش، علاج اور کتابوں وغیرہ کی کفالت بھی کرتے ہیں۔ دوسری جانب عصری تعلیمی ادارے، اسکول، کالجز اور یونیورسٹی کا جائزہ لیں۔ یہ ادارے ریاست کی سرپرستی میں چلتے ہیں۔ ریاست انہیں چلانے کے لیے ہر سال اربوں روپے کا خطیر بجٹ فراہم کرتی ہے۔ قوم بھوک اور افلاس کا شکار ہونے کے باوجود اپنا پیٹ کاٹ کر ان تعلیمی اداروں کو ایک خطیر رقم فراہم کرتی ہے۔ اس کے باوجود آج تک ہم ان تعلیمی اداروں سے پڑھنے والے بچوں کو لاڑ مکالے کے گندے کلچر سے نجات نہیں دلا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں وہ بچے ذہنی غلام بن رہے ہیں، وہاں بے شمار برائیوں سے روشناس ہو رہے ہیں۔ ایسی کوئی معاشرتی برائی نہیں جس سے ان تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طلباء و طالبات ناواقف ہوں۔ ناچ گانے اور منشیات کے استعمال اور فروغ سے لے کر ایسی کون سی برائی ہے جس سے ان تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے بچے محفوظ ہیں؟ یہ ادارے منشیات
ہیروئن، چرس، آئس اور شراب جیسے نشوں کی لعنت سے محفوظ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بچے جب فارغ التحصیل ہو کر ملازمت کے عدم حصول یا زندگی کے کسی بھی شعبے میں ناکام رہتے ہیں تو خودکشی جیسے حرام فعل سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے، عصری تعلیم کے حامل لوگوں میں خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ دوسری جانب مدارس کا آپ 1450 سالہ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج تک ان تعلیمی اداروں سے نکلنے والے طلباء، مفتیان کرام اور علماء کرام آج تک ان میں سے کسی کو نشے جیسی لعنت میں ملوث نہیں پاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دینی مدارس کے بارے میں مفکر پاکستان، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ ان دینی مدارس کو اپنی حالت پر رہنے دو۔ یاد رکھنا، اگر یہ مدارس اور اس کی ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے یہ درویش لوگ نہ رہے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو میں اندلس اور غرناطہ میں مسلمانوں کو دیکھ کر آیا ہوں۔